بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين سورۃ البقرہ کی میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ کا اقتباس تلاوت کیا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے متقین کی علامات بیان کرتے ہوئے بدنی علامات، مالی علامات کا ذکر فرمایا۔ جو میں نے تلاوت کی ہے، آیت کا جو اقتباس پڑھا ہے، یہ متقین کی علامات میں سے مالی علامت کا ذکر ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ہدایت پرہیزگاروں کے واسطے ہے۔ یہاں پر ہدایت سے مراد نتیجہ ہدایت ہے۔ نتیجہ ہدایت اللہ کی رضا ہے، تو ترجمہ یہ بنتا ہے اللہ کی رضا پرہیزگاروں کو نصیب ہوتی ہے۔ متقین ڈر جانے والوں کو اللہ کی رضا عطا کی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متقی کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگار کون شخص ہے؟ تو اس علامات کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جس ایک علامت کا ذکر فرمایا، اس کا تعلق آج کل کا جو ماحول ہے قربانی کا ہے، اس کے ساتھ بھی اس کا گہرا تعلق ہے۔ اور یہ بات بھی روشن ہو گئی کہ پرہیزگاری صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، پرہیزگاری صرف کثرت نوافل کا نام نہیں ہے، بلکہ جس وقت کے اندر نماز ادا کرنے کا حکم ہے اس وقت میں نماز ادا کرنا تقویٰ ہے، اور جس وقت کے اندر مال خرچ کرنے کا حکم ہے اس وقت میں مال خرچ کرنا تقویٰ ہے۔ ایک شخص عبادت تو بڑی کثرت سے کرتا ہے، نماز، نوافل، تہجد، اشراق و چاشت، اوابین، سب کچھ کا احاطہ کیے ہوئے ہے، مگر جس وقت مال خرچ کرنے کا وقت آئے، جو شریعت کا مطلوبہ وقت ہے، اس وقت میں مال خرچ نہ کرے تو وہ بدنی عبادت کر کے اپنے آپ کو صرف متقی سمجھتا پھرے اور جانتا پھرے، یہ اپنی ذات کو دھوکہ دینا ہے۔ شریعت نے جس عبادت کا جو وقت مقرر کر دیا ہے اس وقت میں وہ اس کو مطلوب ہے، بس وہ آپ سے طلب کرتی ہے۔ قربانی پورا سال اپنی مرضی سے کرو تو وہ آپ کی مرضی ہے، ان 3 دنوں کے اندر شریعت کی مرضی ہے، اور ہر شخص سے بھی اسلام قربانی کا مطالبہ نہیں کرتا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اور مال بھی
جو اس کی ایک مقررہ حد ہے، جب اس کو پہنچ جائے تو وہاں پر جا کر اسلام آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اب مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو جو بندہ اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرنے سے بخل کرے گا، وہ ایک محراب کیا پورا ماتھا محرابوں سے بھر لے، اللہ کو ایسے بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو قرآن کو اپنی طبیعت سے سمجھ رہا ہے، کامیابی طبیعت سے سمجھنے پر نہیں ہے، کامیابی شریعت کو شریعت کے مزاج میں سمجھنے پر ہے۔ اور جو لوگ شریعت کو شریعت سمجھ کر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کامیابی کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ آج جو گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے، میں نے یہ جو رزقناہم ینفقون والے جو الفاظ پڑھے ہیں، اس میں ایک لفظ ہے مما۔ من جو ہے یہاں پر مختلف معنی کے لیے آتا ہے۔ یہاں پر ایک قول من تبعیضیہ کا بھی ہے۔ من تبعیضیہ لیں تو مطلب یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ متقی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے میں سے بعض کو خرچ کرتے ہیں۔ شریعت آپ سے کل نہیں مانگتی مال، اسلام آپ سے کل مال کا مطالبہ نہیں کرتا۔ بعض مال کو خرچ کرنا جو اسلام نے ایک حد مقرر فرما دی ہے۔ زکوٰۃ 100 روپے کے پیچھے آپ کو 2.5 روپے دینی ہے، یہ ایک اس کی مطلوبہ حد ہے۔ جو اس حد پر عمل کرتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کا مصداق انفاق زکوٰۃ بھی ہے اور انفاق صدقہ بھی ہے۔ میں اس کا تھوڑا سا احاطہ کر رہا ہوں اس رزقناہم کے عمومی مفہوم کا، کہ رزقناہم سے مراد صرف مسجد میں 10 روپے ڈال دینا نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ فرض ہے تو سب سے پہلے زکوٰۃ دینی ہے اس کو، اور صدقہ کی کوئی قید نہیں ہے، وہ انسان کی مرضی پر چھوڑا۔ زکوٰۃ شریعت نے اپنی مرضی کے مطابق لی اور صدقہ انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا، مجبور نہیں کیا بندے کو کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں کماتا رہتا ہوں تو اسلام کی ایک مقررہ حد ہے جو مجھ سے مانگتی رہتی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یہ بھی پارہ نمبر 2 کی آیت ہے۔ اے محبوب، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں ہم، تو آپ فرمائیے کہ جو آپ کے پاس اپنی ضروریات سے زائد ہے، العفو، عفو زائد کو کہتے ہیں، تو عفو میں سے آپ خرچ کر دو۔ یہاں پر صدقہ کا حکم ہے، زکوٰۃ کی بات نہیں ہے یہ۔ تو صدقہ عفو کے اندر سے ہے، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ 100 روپیہ دیں، آپ 50 دیں، آپ 200 دیں، وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مگر زکوٰۃ کی جو حد مقرر، چونکہ وہ فرضیت ہے، اور فرضیت کا تعین اللہ نے بندے کی عقل پر نہیں چھوڑا۔ فرضیت چونکہ شریعت کے جتنے بھی اختیارات ہیں، شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، ان میں سب سے بلند ترین درجہ فرض کا ہے، تو فرض اللہ تعالیٰ نے بندے کی عقل پر نہیں چھوڑا۔ جس نے فرض کو فرض کیا، اس نے فرض کی مقدار بھی بیان کر دی۔ تو میں یہ تمہید آپ کو، یہ جو سمجھانا میرا مقصد تھا، وہ گفتگو میں یہ کرنا چاہتا ہوں، جو بندہ مال خرچ کرنے کا وقت آئے تو مال خرچ کرے، عبادت کا وقت آئے تو عبادت کرے، ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر متقی کہلاتا ہے، پرہیزگار کہلاتا ہے۔ ھدی للمتقین، اس سے معلوم یہ ہوا کہ محض قرآن کا قاری بن جانا، عبادت کرنا، روزے رکھنا، اس سے تقویٰ نہیں ملے گا۔ تقویٰ کی ایک شاخ مال خرچ کرنا بھی ہے۔ جو بندہ اس ایک شاخ پر عمل نہیں کرے گا، اس کے پاس سب کچھ ہے مگر تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے۔ آیت نمبر 2 جو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فلسفہ قربانی جو ذکر فرمایا ہے، آج میں کچھ بڑی ضروری آپ کے ساتھ
اسی آیت کے تحت کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرا پہلے بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی نعرہ لگے تو میرے دل کو خوشی ہوتی ہے، میری خوشی اس میں بات کو توجہ سے سن کر اس پر عمل کیا جائے۔ آپ اتنی دور سے آتے ہیں تو میں بھی کوئی کیسٹ سن کے نہیں آتا ہوں، میں بھی تیاری کر کے آتا ہوں۔ میرا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ بات جو ہے نا اس کو ڈیلیور کر دیا جائے، وہ اچھے طریقے سے بیان کر دی جائے۔ تو میں نے جو آیت پڑھی نا آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بدنی عبادت کے وقت بدنی عبادت کرتے ہیں اور مالی عبادت کے وقت اس کا اختیار ٹھیک کرتے ہیں، ہدی للمتقین، ایسے لوگوں سے میں راضی ہوں، ایسے لوگوں کے لیے میری رضا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ارشاد فرمایا، مومن سے مطالبہ کیا کہ اپنی 4 چیزیں صرف میرے لیے رکھو، 4 چیزیں فقط اور فقط اللہ کے لیے ہوں۔ اور اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ چاروں کی چاروں کلیات ہیں، اور ان کلیات کے نیچے جزیات کا انضمام ہے، یعنی وہ چاروں کلیات پوری زندگی جو مسلمان کی ہے اس کا احاطہ کر رہی ہیں۔ توجہ سے اس کو سنیں اور گنتے جائیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب فرما دیں آپ ان لوگوں کو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو کائنات کو پالنے والا ہے۔ تو مسلمان کی زندگی بے لگام زندگی نہیں ہے، مسلمان کی زندگی کوئی مطلق زندگی نہیں ہے کہ جدھر مرضی خواہش کا گھوڑا جدھر مرضی منہ کر دے اس کا۔ مسلمان کی زندگی نپی تلی زندگی ہے۔ اسلام نے ہر شعبہ کے اندر ایک معیار قائم کیا ہے۔ اگر حسن اسلام مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں نا 2 لفظوں کے اندر، تو وہ یوں ہے کہ اسلام نے ہر شعبہ، کوئی بھی دیکھ لو آپ، اسلام نے ہر شعبہ کے اندر اپنا ایک معیار قائم کیا ہوا ہے، اور یہی اسلام کا حسن ہے اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اگر قربانی کا مرحلہ آتا ہے تو اس میں عمر کی قید ہے، شرائط کی قید ہے۔ اگر زکوٰۃ کا مرحلہ آتا ہے تو اس کے اندر ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے مقدار کی۔ لیکن جو سب سے بڑی بات جو میں نے ان آیات سے پڑھی ہے، توجہ طلب، وہ تو یہ ہے، اے محبوب ان کو کہہ دو، ان سب کو کہہ دو کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت، اللہ نے 4 چیزوں کا ذکر فرما دیا، 4 چیزوں کا۔ نماز بھی للہ ہی، اللہ کے لیے ہو، یہ للہ اللہ کے واسطے، مطلب کیا؟ اللہ کی رضا تیرا مطلوب ہونا چاہیے، مقصود یہ ہے۔ تو ریاکاری والی نماز وہ للہ ہی نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے، وہ تیری ہے، وہ رب کی نہیں ہے۔ جو کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے نا، وہ للہ ہی نہیں ہے، وہ تیرے واسطے ہے، وہ تو نے جس کے واسطے کیا وہ ہم نے تجھے دے دی ہے، بس میری بارگاہ تک تو وہ صعود کر ہی نہیں رہی۔ تو جو میری بارگاہ تک چڑھ نہیں رہی نماز تیری، تو تیرا سجدہ اور تیرے وہ رکوع اور وہ تیری تلاوت اور وہ تیرا وضو، وہ سب کچھ اب تیرے لیے ہی تھا۔ تو مسلمان تیری نماز للہ ہی، اللہ کے واسطے ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو کہ آج کوئی آیا تو نمازیں پوری 5 پڑھی ہیں، آگے پیچھے چھٹی ہوتی ہے۔ آج کوئی آیا تو نماز کا حسن بڑھا دیا ہے، کیفیت میں فرق ہے، نوعیت میں فرق ہے، تعداد میں فرق ہے، یہ للہ ہی نہیں ہے۔ تو میں اس پر چھوٹی چھوٹی گفتگو کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آتی جائے۔ ونسکی، یہاں پر ایک ترجمہ مراسم عبودیت اور ایک ترجمہ اس کا قربانی ہے۔ مراسم عبودیت لیں تو اس کا مطلب یہ ہے تمام کے تمام وہ کام جن سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جو اللہ کی عبادت کی نشانیاں ہیں، اے بندے وہ تیرے نفس کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی تیرے رب کے لیے ہونی چاہیے۔ تیری زندگی بھی اللہ کے لیے ہو، تیری موت بھی اللہ کے لیے ہو۔ تو جس بندے کی زندگی کے یہ 4 پہلو کے زاویے درست ہیں،
وہ بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کامیاب انسان ہے۔ آج میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ للہ کے مفہوم پر ہی کروں گا بس۔ للہ کا مفہوم ہے بتا کیا رہا ہے ہمیں کہ تیری قربانی جو ہے وہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ یہ لفظ تو دو ہی نا، اللہ کے لیے، 3 لفظ ترجمہ کے اندر ہے اور عربی کے اندر 2 لفظ ہیں۔ للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کا مطلب اگر کھولنے بیٹھے نا تو اس مطلب کو کھولتے ہوئے ہمیں سالہ سال لگ جائیں تو مطلب ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے لیے کا مطلب اتنا لمبا چوڑا ہے۔ لوگوں نے قربانی خرید لی نا، قربانی خرید کے فراغت نہیں ہوئی، ابھی اس کا اہم مقصد باقی ہے۔ قربانی تو خرید لی بڑی محنت کے ساتھ، گھنٹوں لگائے ہم نے بھاؤ بھی کیا اس کا، ہم نے من کو بھانے والی چیز بھی خریدی، پیسہ بھی اچھا خرچ کیا ہم نے، مگر امتحان ختم نہیں ہوا ابھی، امتحان تو ابھی باقی ہے۔ اور جو اس امتحان میں پاس ہوگا اس کو تمغہ خوشخبری کا مل جائے گا، اور جو اس امتحان میں فیل ہو جائے گا اس کو 100 میں سے 0 نمبر ملے گا بس۔ تو یہ مت سمجھے کہ میں نے جانور خرید لیا تو میں بڑا خوش ہوں، تو میں نے قربانی خرید لی ہے، ابھی تو حضرت امتحان گاہ باقی ہے۔ وہ جانور کتنا خوش نصیب ہے جو قربانی کے نام پر گھر میں تو آ گیا ہے، اس کے لیے تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، اس کے لیے تو انعام ہی انعام ہے، نسبت جیسے جڑی ہے اس کی تقدیر بدل گئی ہے۔ مگر حضرت انسان کا امتحان ابھی باقی ہے۔ 50 لاکھ کا جانور خریدا ہے، خوش نہیں ہونا، اور اتنی گلی بھری ہوئی ہے جانوروں کے ساتھ، محلے بھرے ہوئے جانوروں کے ساتھ، مگر قبول جس کا ہوگا کامیاب تو وہ ہوگا نا۔ قبولیت جس کی قربانی کی ہے کامیابی تو اس کے لیے ہے نا۔ تو جتنا اہتمام قربانی خریدنے میں کیا ہے اور جس قدر تکلیف کے ساتھ پیسہ خرچ کرتے ہوئے انسان کو دین کے معاملہ میں بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیسے کا خرچ 2 جگہوں پر ہی ہوتا ہے نا، یا دنیا کے لیے یا دین کے لیے۔ دنیا کے لیے کرو تو نفس ہلا شیری دے گا، اور خرچ کر، عزت کا معاملہ ہے، اور خرچ کر، لاکھ کی چیز ہے تو پھر کیا ہوگا، 10 لاکھ لگا تیری عزت بنے گی۔ تو جیسے ہی انسان دنیا کے لیے مال خرچ کرتا ہے نفس ساتھ دیتا ہے، شیطان بھی ساتھ دیتا ہے، اور جس وقت انسان رخ کرتا ہے اپنے پیسے کا دین کی طرف، ساتھ ہی دشمن دین بھی آ جاتا ہے۔ پڑھو قرآن کا فیصلہ کیا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، جس وقت انسان دولت خرچ کرنے کی نیت کرتا ہے رب کی بارگاہ کے اندر، شیطان ساتھ ہی آ کر تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے، نہ دینا تو غریب ہو جائے گا، تیرے بچے کہاں سے کھائیں گے، تیرے گھر کا سرگٹ کہاں سے چلے گا، تو نے اگر اللہ کی راہ میں دے دیا اتنا مال تو تیرے اخراجات کیسے چلیں گے۔ جس کے دل میں رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہوئے یہ بات سامنے آ جائے تو سمجھ لیں کہ شیطان نے اپنا وسوسہ پھینک دیا اندر۔ اور قرآن نے دیکھو کس قدر واضح کر کے بات بیان کر دی۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کا خوف دلائے گا۔ آج اسی پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں قربانی جو ہے نا، قربانی اگر یہ مقصد کے ساتھ ہوتی تو ہماری خواہش کی قربانی بھی کب کی ہو چکی ہوتی۔ ہم نے قربانی تو کی ہے مگر بلا مقصد ہی شاید بلا مقصد ہو رہی ہے۔ بکرے کی رگیں کاٹنا اس کا نام قربانی نہیں ہے، خواہش کی رگیں کاٹنا اس کا نام قربانی ہے۔ بکرے کا گلا اتارنے کا نام قربانی نہیں ہے، اپنی نجائز خواہشات کو جو بت پالا ہوا ہے نا، اس بت کا گلا اتارنے کا نام قربانی ہے۔ قربانی یہاں پر ہمیں گوشت دینے نہیں آتی، اور قربانی جو ہے وہ اس گوشت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان دنوں میں اچھے طریقے سے اپنی فریجوں کو بھر لیں گے اور عیش و عشرت کریں گے ہم، اس لیے قربانی کا فلسفہ نہیں ہے، اور اللہ کو بھی ہمارے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
قربانی ہماری قربانی کا معیار چیک کرتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ جس وقت قربانی کا وقت آتا ہے نا، وہ کوئی کسی چیز پہ قربان ہو جاتا ہے، کوئی کسی چیز پہ قربان ہو جاتا ہے۔ جس کو اللہ کی رضا کہتے ہیں نا، جس کو اللہ کی رضا کہتے ہیں، اگر اس کا مفہوم سمجھ آ جائے نا، تو یہ تو 20-30 لاکھ 50 لاکھ کا جانور انسان اس کا گوشت دیتے ہوئے اس کے دل کو کچھ ہوتا ہے، یہ سارا ہی چلا گیا تو گھر والے کہاں سے کھائیں گے؟ یہی تو رب دیکھتا ہے کر کیا رہا ہے بندہ میرا، یہی تو امتحان ہے۔ وہ کسائی اچھا انتظام کر لیا اور گلا کٹ گیا، اور اتنے لاکھ کی قربانی، اور پھر قربانی کا ذکر بھی کرنا کہ اتنے لاکھ کی قربانی کی ہم نے، اس کا ذکر بھی کرنا۔ ذکر نہیں، فکر کرو کہ قربانی تو خرید لی، اب اس کے اہتمام کی قبولیت کیسے ہونی ہے اس کا بھی اہتمام کرو۔ اور قرآن دیکھو کتنی واضح طرز کے اندر بات کر رہا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہرگز اللہ کو تیرا خون بہانا نہیں پہنچتا، اللہ کو تیرا گوشت نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، وہ تو تمہارا تقوی دیکھتا ہے، تم میں سے متقی کتنے بنے ہیں، پرہیزگار کتنے بنے ہیں۔ یہ گوشت اکٹھا کرنا یا اس کو نکالنا اگر قربانی ہوتا تو مسئلہ یوں ہونا چاہیے تھا، کیسے کہ قربانی کی ہے، گوشت سارا اپنے گھر سے باہر نکالو تب قبول ہوگی۔ اگر قربانی گوشت دینے کا نام ہوتا نا، پھر مسئلہ یوں ہوتا پھر کہ جس بندے نے قربانی کیا وہ ایک بوٹی بھی چکھ نہیں سکتا ہے، وہ سارا کا سارا تقسیم کرتے۔ قربانی گوشت رکھنا یا دینا اس کا نام ہی نہیں ہے، اس کا نام ہی قربانی نہیں ہے۔ خون بہانا اس کا نام ہی قربانی نہیں ہے، یہ تو علامات قربانی ہے۔ قربانی کا فلسفہ جو قرآن میں وہ کیا ہے؟ آپ سارا گوشت رکھ لو، کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ آپ کی قربانی قبول نہیں ہے۔ آپ سارا کا سارا گوشت دے دو، پھر بھی اس بات پہ مہر نہیں ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہے۔ نہ گوشت رکھنا اس بات پر کوئی فتویٰ دے سکتا ہے کہ قربانی قبول نہیں، نہ گوشت سارے کا سارا نکال دینا، نہ اس پر کوئی کہہ سکتا ہے تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اگر کسی کے پاس آرگومنٹس ہیں تو اتنا مجمع کوئی کھڑا ہو کے مجھے بتائے، مجھے قربانی کا گوشت سارا رکھ لو تو کوئی فتویٰ دے گا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی؟ قربانی کا گوشت سارا دے دو تو اس کا کیا یہ مطلب ہوگا کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے؟ قربانی گوشت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں قربانی کا گوشت کے ساتھ، یہ تو اضافی چیزیں ہیں، یہ تو اضافی چیزیں ہیں۔ اس کا آپ شریعت نے اس میں آپ کے اوپر چھوڑا ہے، اگر تمہیں ضرورت ہے تو سارا رکھ لو، اور تیرے دل کے اوپر ہے کہ تو سارا دے دے پھر بھی تیری مرضی، تو سارا رکھ لے پھر بھی تیری مرضی، اس لیے کہ شریعت کہتی ہے میری مرضی بقا کے ساتھ ہوتی ہے، فنا کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ گوشت فانی ہے تو فانی پر خدا کی مرضی ہوگی، بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ گوشت فانی ہے تو فانی کو نکالنا، کیا خدا یہ کہے گا سارا گوشت نکال دیا تو بڑے اچھے ہو تم تو تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے؟ رب کی مرضی فنا کے ساتھ نہیں ہوتی، رب کی مرضی بقا کے ساتھ ہوتی ہے، اور بقا تقوی کے اندر ہے، بقا پرہیزگاری کے اندر ہے، بقا گوشت میں نہیں ہے، اور بقا جو ہے وہ گوشت دینے میں بھی نہیں ہے۔ بقا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں تیرا گوشت نہیں دیکھتا کہ گوشت کتنا تھا اس جانور کے اندر اور تو نے دے دیا یا رکھ لیا، میں تو یہ دیکھتا ہوں تیری نیت کیا ہے جب تو قربانی کر رہا ہے۔ یہ امتحان ابھی باقی ہے، یہ امتحان ابھی، گتا بھی خرید لیا ہے، پیپر بھی ہے، قلم بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، ابھی لکھنا باقی ہے، اور وہ عید والے دن لکھا جائے گا فیل کون ہوا ہے اور پاس کون ہوا ہے، اور وہ تقوی کی جو ہے وہ معیار تقوی، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ جتنی بھی مراسم عبودیت ہیں، آپ 1 کروڑ روپیہ مسجد کے اندر خرچ کر دو
1 کروڑ پہ دنیا والے لوگ تو آپ کو کہیں گے بہت اچھا کیا ہے، مگر حضور یہ فیصلہ تو رب کی بارگاہ میں ہونا ہے کس نے کس طرح خرچ کیا ہے، یہ تو خدا نے فیصلہ کرنا ہے۔ جانور شریعت نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ تم 10 لاکھ کا خریدو گے تو میں قربانی قبول کروں گا، اگر تم نے 10,000 کا 20,000 30,000 کا خریدا تو قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ایک آیت یا ایک حدیث دکھا دیں آپ شریعت نے بحث کی ہو قربانی کی رقم کے ساتھ۔ شریعت نے تو بحث کی ہے 2 چیزوں کے ساتھ، نمبر 1 قربانی کی شرائط یہ پوری ہونی چاہیے، جانور کے اندر جو شرائط ہے وہ پوری ہونی چاہیے، اور دوسری قربانی کرنے والے کے لیے کچھ شرائط ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ آج قربانی کے جانور کی شرطیں تو ساری پوری ہیں، مگر قربانی کرنے والے کے اندر بڑی کمیاں ہیں، وہ اہتمام باقی ہے، ابھی وہ تو کرنا ہے ہمیں، اور وہی ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ نے فرمایا مجھے تمہارے گوشت کی کیا ضرورت ہے، سارا سال تمہیں کھلاتا ہوں میں، اور سارا سال اس کے بعد تم بکرے قربان کرتے پھرو، تو شریعت کی یہ آیت تم سے مطالبہ نہیں کرتی ہے، اپنی مرضی سے کرو جو کر رہے ہو، مگر ان دنوں کے اندر 3 دنوں میں اسلام کہتا ہے مرضی ہماری کا معیار چلے گا، تمہاری مرضی کا معیار نہیں چلے گا، اور ہماری مرضی کا معیار یہ ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تیری شکل نہیں دیکھتا، اللہ تیرا دل دیکھتا ہے۔ تو جہاں سے امتحان شروع ہونا ہے اس کو بھی صاف کرنا شروع کر دیں آج سے۔ امتحان جو ہے وہ بکرے کی خوبصورتی یا جانور کی خوبصورتی سے نہیں ہونا ہے، امتحان جو ہمارا ہونا ہے وہ دل سے شروع ہونا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا جو نظام عروج ہے، یعنی اسلام کے اندر جو بندہ ترقی پاتا ہے وہ ظاہر سنوارنے سے نہیں پاتا، وہ باطن سنوارنے سے پاتا ہے۔ جس نے جتنا باطن سنوارا اس نے اتنا عروج حاصل کر لیا۔ اور ایک اور بات میں عرض کر دوں، میں آ رہا تھا جانور بہت زیادہ دیکھے، میں بات یہ کر رہا تھا کہ 50,000 کا بھی جانور آ جاتا ہے، 50 لاکھ کا بھی لوگ خریدتے ہیں، تو یہاں پر شریعت کی مرضی نہیں، یہاں پہ طبیعت ہے، یہاں پر کیا ہے؟ طبیعت ہے۔ 50,000 والے جانور میں اسلام کی شرطیں پوری ہیں، تو آپ سے اسلام یہ کبھی نہیں کہتا کہ 50 لاکھ کا کیوں نہیں خریدا۔ اگر 20,000 والے جانور میں شرطیں پوری ہیں تو 20 لاکھ کا مطالبہ اسلام آپ سے نہیں کرتا ہے۔ یہ جو 20 لاکھ خرچ کیا وہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے، اور یہ جو آپ کی مرضی ہے نا اسی پر پوچھا جائے گا کہ یہ جو 20 لاکھ خرچ کیا ہے اس پر رب دیکھتا ہے بندے کو، نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، کس وجہ سے ایسا کیا ہے۔ کچھ لوگ وہ جو ریاکاری کی نیت ہے، ریاکاری کی، دکھانے کی، لوگ یہ کہیں اچھا گوشت نکلے گا، اچھے دن گزر جائیں گے، یہ سب ریاکاری ہے۔ یہاں پر جتنے لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے وہ سب کا سب فلک بوس، ختم، کوئی اجر نہیں ہے، 100 میں سے 0 نمبر ہے۔ اب بتائیے مجھے، اسلام کے اندر تعداد کے ساتھ قربانی کے اندر کوئی مطالبہ نہیں ہے، یہ بڑی غور طلب بات ہے، بہت غور طلب بات۔ ایک بندے کو آپ دیکھو نا، اس نے 60 لاکھ کا جانور خریدا ہے، ایک بندے کو دیکھو اس نے 60,000 کا خریدا ہے، تو اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ تمہارا 60 لاکھ کا تو جلدی قبول ہوگا اور 60,000 والے کا جلدی قبول نہیں ہوگا۔ بات تو ختم ہونی ہے دونوں کی نیت پر، دونوں کے تقوی پر۔ تمہارا 60,000 اللہ کو مرعوب نہیں کر سکتا ہے، تمہارا 60 لاکھ یہ کوئی تمہاری قربانی کی قبولیت میں صورت پیدا نہیں کر سکتا ہے، وہ 60 لاکھ تم نے اپنی مرضی سے خرچ کیا ہے۔ اللہ کرے یہ جذبہ جو قربانی میں اتنی رقم خرچ کرنے کا نا ہمارے پاس، یہی جذبہ دین پر خرچ کرنے میں آ جائے۔ ایک بکرا دے دو نا آپ، جس شخص کے اوپر فرض ہے قربانی ایک بکرا، تو قربانی آپ کی ہو جائے گی اگر نیت ٹھیک ہے تو۔ آگے گائیں کرتے ہیں، اونٹ کرتے ہیں، یا آپ سب آپ کا مزاج ہے،
مگر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، میں اصلاح کی بات کرنا چاہتا ہوں یہاں، اس معاشرے کے اندر مساجد کی حالت خاص کر ہماری جماعت کی ٹھیک نہیں ہے، مدارس کی حالت خاص کر ہماری جماعت کی ٹھیک نہیں ہے، دینی نظام ہمارا دیکھ لو تو وہ اتنا پاورفل مضبوط نہیں ہے۔ مگر یہ کیا بات ہے، جب قربانی کے دن آتے ہیں لاکھوں روپے کی قربانی ہم کرتے ہیں، اور جب دین پر خرچ کرنے کی بات آئے تو پھر وہاں پر ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر میں دوں گا تو میرے ساتھ یہ تباہی کہیں نہ ہو جائے۔ پتہ یہ چلا کہ اندر نفس کے اندر پھر کوئی ایسا ذرہ موجود ہے، پھر جس ذرہ نے مجھے اتنے لاکھ روپے خرچ کرنے کے اوپر بھی پریشان نہیں ہونے دیا۔ اگر تو یہ خرچ اس نیت کے ساتھ کر رہا ہے کہ یہ رب کا حکم ہے، یہ رب کا حکم ہے، تو اسی رب کا حکم زکوٰۃ نہیں ہے؟ زکوٰۃ دیتے ہوئے لوگ پریشان ہوتے ہیں، قربانی دیتے ہوئے پریشان نہیں ہوں گے۔ قربانی میں ایک سے بڑھ کے ایک بندہ آگے قدم رکھتا ہے۔ زکوٰۃ کی بات کر لو تو زکوٰۃ دیتے ہوئے پریشانی ہوگی، پوری زکوٰۃ پتہ نہیں لوگ نکالتے بھی ہیں کہ نہیں۔ جس رب نے قربانی فرض کی ہے نا حضرت، اسی رب نے زکوٰۃ بھی فرض کی ہے۔ ایک میں مزاج چلتا ہے ہمارا کہ ہمارا مزاج جہاں تک اپروچ کرتا ہے بلند ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ زید کو عمر کیا کہے گا، پہلے تو تم ویڑا خریدتے تھے، اب تم نے بکرا خرید لیا۔ یہ بڑی ہمت کا کام ہے، رب سے کوئی عمل قبول کروانا بڑی ہمت کا کام ہے، لوگوں سے قبول کروانا بڑا آسان کام ہے، اور بات تو اسی کی بنے گی نا جس کا عمل خدا قبول کرے گا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت والے لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنے عمل کو آزمائشوں کے راستے سے صاف گزاریں، اور پھر رب کی بارگاہ سے پھر ان کو تمغہ امتیاز ملے، شاباش میرے بندے تو نے کمال کر دیا۔ کمال تو یہ ہے نا۔ تو زکوٰۃ دیتے ہوئے پریشانی ہے اور قربانی دیتے ہوئے خوشی ہے بہت زیادہ۔ جس رب کا یہ حکم ہے اسی رب کا وہ بھی حکم ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا۔ زکوٰۃ کے اندر اندازہ چلتا ہے ہمارا، اور قربانی کے اندر شریعت کہتی بھی ہے ایک ہے نا تو تیری طرف سے فرض پورا ہے، مگر مزاج انسانی ہے وہ ایک سے آگے جاتا ہے۔ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں، جو ایک سے آگے قربانی کر رہا ہے وہ اس کو پتہ ہے وہ کیوں کر رہا ہے، مگر میں اتنا جانتا ضرور ہوں جس نے ایک سے آگے جانا ہے وہ خالص اپنی نیت کو دیکھے گا کہ میں کر کیوں رہا ہوں۔ اگر تو یہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، میں اس لیے اتنے لاکھ روپے خرچ کر رہا ہوں، تو محترم جس خدا کو راضی کرنے کے لیے ایک سے زیادہ قربانیاں خرید رہے ہو، اسی خدا کو راضی کرنے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں، سبحان اللہ، اس خدا کو راضی کرنے کے اور بھی بڑے انداز ہیں۔ تو بات ساری خلاصتاً یہاں پر آ کے رکتی ہے، قربانی خریدنے کے بعد ابھی ہم فارغ نہیں ہوئے، ہمارا امتحان تو بھی باقی ہے، اور دعا یہ کرنی ہے، اور صرف دعا سے بھی کام نہیں بننا، اس کا ہم نے اہتمام بھی کرنا ہے کہ اس امتحان سے اللہ ہم سب کو پاس فرمائے۔ ورنہ یہ کھا پی کے دن گزار لینا اور باربیکیو کیا تھا، فلاں کیا تھا، فلاں کیا تھا، نفس کو صحیح رجا لیا ہم نے، مگر نماز ایک بھی یاد نہیں ہے۔ اس بکرے کا تو بیچارے کا گلا کاٹ لیا، اپنی خواہش کی ایک رگ بھی نہیں کاٹی۔ ہماری خواہش جیسے جوان تھی آج بھی جوان ہے۔ اسلام تم سے قربانی مانگ رہا ہے تمہاری خواہش کی، زکوٰۃ اس لیے مانگتا ہے تاکہ مال نکالو اندر سے، اندر نہ بیٹھے یہ باہر نکلے، جیب کے اندر سے باہر نکالو زکوٰۃ کو، دو لوگوں کو مال تاکہ اندر ہی نہ بیٹھ جائے۔ قربانی اس لیے نہیں مانگی کہ گوشت زیادہ تمہیں اللہ کھلانا چاہتا ہے، قربانی اس لیے تم سے مانگی ہے نکالو اندر سے مال تاکہ یہ اندر نہ بیٹھ جائے۔ اندر بیٹھنے والی چیز مال کو نہ بناؤ، اندر بیٹھنے والی چیز اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو بناؤ۔ تو اندر جو بٹھایا ہوا ہے نا مال، اس لیے اسلام کہتا ہے زکوٰۃ نکالو، لاؤ زکوٰۃ دو، قربانی دو، تاکہ مال خرچ کرتے رہو، خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ حرص ختم ہوتی جائے۔ زکوٰۃ کا یہی فلسفہ ہے اور قربانی کا بھی یہی فلسفہ ہے، حرص کو ختم کرنا اور حرص کے اوپر چھری چلانا۔ مگر دیکھنے میں تو یہ آتا ہے جب بڑی عید آتی ہے تو حرص تو زیادہ بڑھ جاتی ہے،
میں نے خود جو دیکھا ہے وہ عرض کرتا ہوں. ایک بات، امراء کے لوگوں پر ہی، گھروں کے اوپر لوگ جاتے ہیں نا بیچارے غریب لوگ، میں نے جھڑکتے ہوئے ان بدبختوں کو دیکھا ہے. پتہ تو یہاں پر اب آپ کا پتہ چلے گا نا، سارا سال تو آپ کھاتے ہیں گوشت، سارا سال تو آپ گوشت کھاتے ہیں. اب پتہ آپ کا چلے گا کہ آپ نے قربان بکرے کو کیا یا اپنے آپ کو کیا. ہم نے خود دیکھا، میں نے خود دیکھا ہے، جھڑکتے ہوئے لوگوں کو جھڑکتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، اور یہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تیرے دروازے پہ لوگوں کو بھیجا ہے، اور تو اللہ کی آئی ہوئی مخلوق کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، بد زبانی کر رہا ہے ان کے ساتھ. طریقہ اور بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ جھڑکنا ڈانٹنا کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ مال کی ہرس اور ہوس ہے، اور یہ قربانی کے نا قبول ہونے کی علامات میں سے ہے. ورنہ جو بندہ قربانی کرتا ہے وہ تو جھک جاتا ہے، اس میں تو عاجزی آ جاتی ہے، اس میں تو مال کی ہرس ختم ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سوچے کہ سارا سال تو رب نے مجھے توفیق دی ہے، میں تو خرید کے کھاتا ہی رہتا ہوں، تو چلو پھر کیا میں ان غریبوں کو آج دے دوں. یہاں پر ہی تو انسان کا امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس امتحان میں سب کو پاس فرمائے جو اس لائن سے گزر رہے ہیں. آخری بات میں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. بعض لوگ یہ ایک مسئلہ ہے پوچھتے ہیں کہ قربانی ایک سے زیادہ کرنے کا حکم کیا ہے. تو شریعت کے اندر قربانی تو ایک ہی فرض ہے. اس کے پاس کروڑوں روپے کا مال ہے، لاکھوں کا ہے، جتنی معیار ہے قربانی کی اگر پہنچ گیا وہاں تک تو ایک قربانی کرے، اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. اب آگے کوئی شخص ایک سے زیادہ کرنا چاہتا ہے تو وہ فوت شدگان کی طرف سے بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، یہ بھی جائز ہے. فوت شدگان کی طرف سے کرنے کا مطلب اصال ثواب ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کے لیے اس میں سے ایک جزیہ لینا، کل پورا نہیں لے سکتے ہم. میرے آقا ظاہری زندگی میں حضور نے جتنی بار بھی بڑی عید کو قربانیاں کی ہیں وہ ایک نہیں کی، میرے مصطفیٰ نے 2 قربانیاں فرمائی. 2 قربانیاں. ایک قربانی کرنے کے بعد حضور فرمایا کرتے تھے اللہم ھذا من امتی جمیعا من شہد لک بالتوحید و شہد لی بالبلاغ. اے میرے اللہ، یہ قربانی میرے ان غلاموں کی طرف سے ہے جو تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں اور میری رسالت کا اقرار کرتے ہیں، یہ ان کی طرف سے ہے. تو یہاں پر ایک بندہ قربانی کرے گا ہم میں سے تو وہ ایک کے لیے کر سکتا ہے، وہ ایک سے زیادہ کے لیے نہیں کر سکتا. یہ میرے نبی پاک علیہ السلام کا اختیار ہے کہ حضور علیہ السلام پوری امت کی طرف سے کیا کرتے تھے. اس مسئلے کے اندر کوئی بھی حضور کا شریک نہیں بن سکتا، شرکت نہیں کر سکتا. اس مسئلے کے اندر اکیلی تنہا ذات وہ میرے مصطفیٰ کی صرف ذات ہے. اور ایک قربانی کرنے کے بعد حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اللہم ھذا من محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما. تو 2 قربانیاں حضور فرمایا کرتے تھے. مگر آج مرضی تو آپ کی ہے، توجہ میں دے دیتا ہوں آپ کو. ایک سے زیادہ کرنے لگو تو ان کے نام پر کیا کرو جو تمہارے لیے بھی کیا کرتے تھے. امی ابو کو فوراً یاد نہ کیا کرو. یا یہ مسئلہ جو ہے وہ اس عشق کا مسئلہ ہے، یہ محبت کا مسئلہ ہے. سمجھ آ گئی نا بات آپ کو؟ ایک تو آپ نے اپنی طرف سے کر دیا ہے، اب دوسری جو آپ نے کرنی ہے زائد کرنا چاہتے ہیں، یہ امی کے لیے ہے، یہ ابو کے لیے ہے. امی اور ابو جن کے نالین پر قربان ہے اس محمد مصطفیٰ کے لیے کیا. تو اس لیے جب حضور کے لیے کرو گے سارے ہی اندر آ جائیں گے، جب نبی پاک علیہ السلام کے لیے ہوگے بھی سارے اس کے اندر ہی ہیں. تو اپنے لیے ایک کرو، اور جو آپ پر فرض ہے وہ تو اسلام کا مطالبہ ہے. اس کے بعد جب ترجیح دینی ہے نا تو ترجیح ان کو دو جن کو ترجیح میرے خدا نے عطا فرمائی ہے، تو وہ حضور کی ذات کے لیے کیا کرو. اور اگر اس سے بھی زیادہ ہے تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے کرو. تو حضور کے والدین ہمارے والدین سے بہت زیادہ معزز ہیں.
بہت ساری عزتیں ہیں ہی ان کے لیے، سارے مقام ہیں ہی ان کے لیے۔ تو یہ میں نے آپ کو ان دنوں میں ایک نسخہ بتایا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سمیٹنے کا، رضا زیادہ حاصل کرنے کا۔ اپنی طرف سے فرض پورا کرو اور نفل کے اندر میرے آقا کی ذات کو ترجیح دو۔ انشاءاللہ پھر ٹھنڈی بہاریں جب ملیں گی تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ نماز عید الاضحیٰ آپ کی اس مسجد کے اندر 7:30 پہ کھڑی ہوگی، جی 7 بجے قاری صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو یہ میرے لیے خاص طور پر بڑا آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے، بیٹھنا تو چونکہ ممبر پہ آ کے میں نے ہوتا نا، تو آپ آئیں گے تو 7 بجے ہم کھڑی کر دیں گے، تو اگر آپ نہیں بھی آئیں گے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 7 بجے کھڑی کر دینی ہے۔ تو آپ حضرات ٹائم پہ تشریف لائیں تاکہ 7 بجے ہم نماز عید الاضحیٰ سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد پھر آپ اپنے اپنے معاملات میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔